السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ نماز میں رکوع و سجود صحیح ادا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجود کو پوری طور سے ادا نہیں کرتا ہے۔ صحیح نماز ہی برائیوں سے بچاتی ہے۔ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرتے ہیں اللہ عز و جل انہیں ضرور برائیوں سے بچاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز برے کام اور فحش باتوں سے باز نہ رکھے وہ نماز اس کے لیے وبال ہے۔ البتہ جو شخص پانچوں وقت کی نماز اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کی شرائط اور ارکان اور احکام اور سنتیں اور دعائیں پوری طور پر بجا لائے تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو ضرور فحش باتوں اور گناہوں کے کاموں سے بچائیں گا۔ نماز کی آخر اصلاح ہو ہی گئی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے انصار کا ایک نوجوان جو 5 وقت کی نماز باجماعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے باز رکھیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تھوڑے ہی دنوں بعد اس نے تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ چور بھی اگر صحیح نماز پڑھے تو سدھر سکتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب نماز اسے برے عمل سے روک دیں گی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے کہ ضمن میں حضرت عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نزہۃ المجالس میں ایک عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور شب و روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا۔ آخرکار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی لکھی اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے وصال ملاپ کا طالب ہوا۔ وہ خاتون نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، میک اپ کر کے تعلیم یافتہ جاہل اور بے حیا عورتوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ پھرنے والیوں میں سے نہ تھی۔ نہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات چیت کی تھی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ کسی غیر مرد کے ساتھ بے تکلفی ہونا بلکہ اس کے سامنے بے پردہ آ جانا یہ سب گناہ ہے اور اس قسم کی حرکت کوئی غیرت مند خاتون کرتی ہی نہیں بلکہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر جھیپ گئی۔ چونکہ شادی شدہ بھی تھی اور اسے اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی خبر بھی تھی کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، لہٰذا کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کا شوہر نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا۔ احمقوں اور بے شرموں کی طرح کبھی اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو فیشن کرا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازاروں اور تفریح گاہوں میں لے جا کر اپنی عقل و آبرو کا نیلام نہیں کیا تھا، نیز بازاروں میں اپنی بیوی کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرا کے بے شرموں اور بے حیائی کی فہرست میں اپنا نام کبھی نہیں لکھوایا تھا۔ اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو نماز اور سنتوں اور پردے کی تربیت دے کر کامل مومنہ بنایا تھا، نادانوں کی طرح فیشن کی پتلی بنا کر اس کے ساتھ فحش اور الٹے سیدھے گانے سن کر ڈرامہ دیکھ کر اسے مومنہ سے میم صاحبہ نہیں بنا دیا تھا۔ اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد تھا، دونوں ایک دوسرے سے بالکل خوش تھے اور ازدواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار تھی۔ حسن اتفاق سے وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، لہٰذا اس چٹھی کا جواب اس نے اپنی زوجہ ہی کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز 5 وقت باجماعت نماز ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ مرتا
کیا نہ کرتا بیچارہ عاشق جو ٹھہرا، اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی کے ساتھ نماز باجماع شروع کر دی۔ جو دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر آشکار ہوتی چلی گئی۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی، چنانچہ پیغام بھیج دیا: محترمہ، نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ کے کروڑ شکر ہے کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا، اور اب میرے دل میں اپنے عز و جل کی محبت موجیں مار رہی ہے۔ الحمدللہ، میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کا یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا، اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جاری ہو گیا: صدق اللہ العظیم فی قولہ، یعنی رب عظیم نے بالکل سچ فرمایا ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے، نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشاد راہ راست پر آ گئے اور اس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موجیں مارنے لگا اور اسے سکون قلب حاصل ہو گیا، اور واقعی اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے کہ جس خوش نصیب کو یہ چاشنی نصیب ہو جائے وہ یقیناً پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ جس کو ہے تجھ سے عشق وہ قسمت کا دھنی ہے، ہاں ہاں وہ غنی ہے۔ جس کو ہے تجھ سے عشق وہ قسمت کا دھنی ہے، ہاں ہاں وہ غنی ہے۔ الفت ہے تیری رحمت باری کا خزانہ، یا شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ایمان کی علامت ہے۔ منیت المصلی میں ہے کہ ارشاد فرمایا: ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ نماز کا خوب خیال رکھو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے: نماز کا خوب دھیان رکھو کہ وہ اہل ایمان کا ایک بہترین وصف و خوبی ہے۔ اللہ عز و جل کے کروڑ احسان ہے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری بخشش کے لیے بے شمار ذرائع مہیا کیے، یہاں تک کہ ہم کمزوروں کے طفیل بھی بہت ہی سارے مسلمانوں کی بگڑی بن جاتی ہے، چنانچہ رحمت ہی رحمت۔ حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ میری امت بخشائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص اور ان کے دعاؤں، ان کی نماز اور ان کے کمزور ناتواں افراد کے طفیل عذاب کو ان سے دور فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی نمازیں چونکہ ظاہری و باطنی آداب اور سنتوں سے سجی ہوتی ہے، اس لیے ان کی نمازوں کا انہیں خوب فیض ملا کرتا ہے، ان کی دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرات جب ہاتھ اٹھا دیتے تو اللہ عز و جل ان کی دعاؤں کو یقیناً رد نہیں فرماتا۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز حکایت پڑھیے اور جھومیے: نماز کی برکت سے گھوڑا زندہ ہو گیا۔ حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند رفقا کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، اسی دوران راہ میں ان کا گھوڑا مر گیا۔ رفقائے سفر ان کی عظمت و شان سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ آپ اپنا سامان ہمیں دے دیجئے تاکہ اسے اپنی سواریوں پر رکھ لے۔ حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی نے اسے پسند نہ فرمایا اور ساتھیوں سے فرمایا: ٹھہر جاؤ، ابھی جواب دیتا ہوں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فوراً وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا ہی میں مشغول تھے کہ مردہ گھوڑے میں حرکت پیدا ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ افضل ترین اعمال: نماز اپنے اوقات میں ادا کرنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ترین اعمال ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کی پھر کیا؟ ارشاد فرمایا: ارشاد فرمایا: ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ میں نے عرض کی پھر کیا؟ ارشاد فرمایا: راہ خدا میں جہاد کرنا۔
بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دے، اسے وضو و نماز کی تعلیم دینی شروع کر دے تاکہ اس کی عادت پڑ جائے، اور جب 10 برس کا ہو پھر بھی نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھائے۔ چنانچہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 برس کے ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ۔ گھر سے پاک صاف ہو کر باوضو نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ہر قدم کے عوض ایک نیکی ملتی اور فی قدم ایک درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت و وضو غسل کر کے فرض کے ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ منا انگاروں سے کھیلتا رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ تھا۔ ایک عورت نیک اور صالحہ تھی۔ اس نے ایک مرتبہ تندور میں روٹیاں لگائی، ابھی روٹیاں تندور میں ہی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ عورت نے وضو کیا، نماز شروع کر دی۔ شیطان نماز کی پابندی دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو گیا۔ عورت کے ایمان میں خلل ڈالنے کے لیے اس نے ایک عورت کا روپ دھارا اور اس عورت کے پاس آ کر بولا، بی بی تیری روٹیاں تندور میں جل رہی ہے، مگر جن لوگوں کو آتش دوزخ میں جلنے کا ڈر ہو اور دلوں میں ایمان بھی کامل ہو، روٹی کی فکر انہیں عبادت سے کب ہٹا سکتی ہے؟ اس اللہ عز و جل کی نیک بندی نے شیطان کی بات پر بالکل توجہ نہ دی بلکہ نماز ہی میں مشغول رہی۔ شیطان نے جب دیکھا کہ عورت پر اس کے فریب کا کچھ اثر نہیں ہے تو اس نے عورت کے ننھے منھے بچے کو اٹھا کر تندور میں کے گرم گرم انگاروں پر ڈال دیا۔ اسی اثناء میں اس نے ایک عورت کا خاوند آیا، اس نے دیکھا اس کا بچہ تندور میں گرم انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ یہ شخص سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس نیک خاتون کے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے بی بی تو کون سا نیک عمل کر دی کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا؟ نیک خاتون نے عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، صرف اتنی سی بات ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہوں تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں، اور جو تکالیف لوگوں کے ساتھ پہنچتی ہے ان پر صبر کرتی ہوں۔ کیا ہماری اسلامی بہنیں اس ایمان افروز حکایت سے درس حاصل کریں گی؟ ہو سکتا ہے گھر کے کام کاج، دھونے پکانے کے بہانے، منوں منیوں کی پرورش کا عذر کر کے وہ دنیا میں کسی کو قائل بھی کر دے، لیکن کیا یہ ہیلے بہانے قیامت میں بھی چلیں گے؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آج ہماری اسلامی بہنیں کے پاس شاپنگ کے لیے تو وقت نکل آتا ہے، گلیوں بازاروں میں بے پردہ پھرنے، الٹی سیدھی نمائشوں کے میلوں جھمیلوں کی رونق بڑھانے، تفریح گاہوں اور سنیما گھروں میں جانے، بلکہ خود ہی اپنے ہی گھر میں ٹی وی، VCR، گھنٹوں فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر گناہ کا ارتکاب کرنے کا وقت تو نکل آتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس، اگر وقت نہیں ملتا تو نماز کے لیے نہیں ملتا۔ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا؟ 28 ذوالحجہ سن 23 ہجری کو نماز فجر میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے قاتلانہ حملہ کر کے 6 کاری زخم لگائے، اور وہ اس مذموم مقصد کے لیے کہ پہلے ہی محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ جو ہی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھ کر سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کی تو اس نے محراب سے نکل کر آن کی آن میں آپ کو زخمی کر کے گرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر مختصراً نماز پڑھائی۔ قاتل نے بھاگنے کی کوشش میں کئی اور صحابہ کرام کو زخمی کیا اور آخر جب دیکھا کہ گرفتار ہو گیا تو خود
کشی کر لی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ ہوش میں آیا تو سب سے پہلے بات کی کہ نماز کا وقت ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے قبلہ رخ کر دو، اور اسی حالت میں نماز ادا کی، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، بھلا نماز کے بغیر آدمی کس کام کا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے، لیکن لوگوں نے اس مجوسی غلام کا نام لیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں، ورنہ میرے قتل کی وجہ سے کوئی مسلمان جہنم کا ایندھن بنتا۔ نماز کے بے شمار فوائد و فضائل ہے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ نماز رضائے الہی عز و جل کا ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔